آپ کیا مشورہ دیں گے ایز اے پیپلز پارٹی کے کہ حکومت اس احتجاج کو کیسے نپٹے، کیسے ڈیل کرے کہ دوبارہ 26 نومبر بھی نہ ہو اور دوبارہ کوئی ایسی گنجائش بھی نہ ہو؟ کیونکہ سیاسی پولرائزیشن تو ہے اس وقت، یہ تو حقیقت ہے، آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی کہ بھارت بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا لے۔ آپ کیا مشورہ دیں گے سر؟ دیکھیں، ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اگر آپ نریندر مودی کی تقریر سنیں جو 3-4 دن پہلے اس نے کی، جس میں اس نے کہا کہ میں پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی یوتھ کو بالخصوص کہتا ہوں کہ وہ نکلیں اور ٹیررزم کے خلاف لڑیں۔ وہ بیسکلی اس کا اشارہ یہ نہیں تھا کہ وہ نکلیں اور ٹیررزم کے خلاف لڑیں، اس کا اشارہ یہ تھا کہ نکلیں اور دوبارہ پاک فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کریں اور جو بھی حکومت ہے اس کے خلاف احتجاج کریں، کیونکہ وہ شکست، اس نے اس جنگ میں شکست کھائی ہے اور ہماری افواج نے اس کو اور پوری قوم نے مل کر اس بھارت کو شکست دی ہے۔ تو اس کی خواہش تو ہوگی نا کہ کوئی لوگ باہر نکلیں اور ایک ہم دوبارہ جو ایک اسٹیبلٹی آئی ہے اس کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کی خواہش ہم نے پوری کی۔ جس دن نریندر مودی صاحب نے تقریر فرمائی، اس کے اگلے دن پی ٹی آئی نے ان کو ابلائج کر دیا اور کہا کہ جو حکم آقا ہم کرنے کے لیے آپ کے حکم کے تحت ہم کریں گے۔ ادروائز ان حالات میں جہاں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آج بھی کشیدگی ہے اور آج بھی مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، جہاں وہ آبی جارحیت کر رہا ہے ہمارے اوپر، جہاں اس کا پورے وفد جو ہیں وہ دنیا میں جا کے پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ان حالات میں اس قسم کی کسی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوئی مجھے گنجائش نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی صحیح معنوں میں جو پاکستانی ہوگا، پاکستانی ہوگا وہ اس قسم کی مس ایڈونچر نہیں ہوگا۔ سرمد صاحب آپ نے بات جی سرمد صاحب، میں اس کے سوال کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں نا، بات سے بات نکل گئی نا۔ آپ نے کہا پی ٹی آئی نے نریندر مودی کو ابلائز کیا، یہ حالات ایسے نہیں ہیں۔ سر وہ کون سے حالات ہوں گے پاکستان میں جس میں پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کی اجازت ہوگی؟ کبھی کوئی مہمان، کبھی کوئی گروپ، کبھی کوئی ڈیلیگیشن، وہ کون سے حالات ہوں گے کہ وہ بتا سکے کہ سر میرا سوال سن لیں کہ ہمارے جو کیسز ہیں سر وہ نہیں لگ رہے، یا ہماری ضمانتیں نہیں ہو رہی، یا ہمیں احتجاج کرنے نہیں دیا جا رہا، یا جو کچھ بھی ہے ان کے جتنے بھی مطالبات جو کچھ بھی ہیں وہ کون سے وہ مہینہ بتا دیں، وہ دن بتا دیں، مشورہ دے دیں نا ان کو، کیا پتہ مان جائیں یہ لوگ۔ دیکھیں، بڑی یہ بھی آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی۔ میرے خیال میں جس دن وزیر اعظم نے تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں، انہوں نے کھلے دل سے دعوت دی تھی پی ٹی آئی کو کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں اور مذاکرات، ہر مسئلے پہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے جواب میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو انیشیل سگنلز آئے وہ یہ تھے، پازیٹیو سگنلز تھے، اور لگا ایسے کہ شاید ہم ایک قسم کی جو یونانیمٹی ہمارے اندر قائم ہوئی تھی جنگ کے دوران، وہ شاید کنٹینیو کرے گی اور ہم بات کر کے ایک طرف ہم ملک کو لے جانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایک دم پتہ نہیں کیا ہوا، خان صاحب اپنی نیند سے جاگے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں مذاکرات کروں گا، میں نے تو کوئی مذاکرات نہیں کرنے، میں اس حکومت کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو جب اس قسم کی نوعیت آ جائے نا، نوبت آ جائے جہاں میں نہ مانوں کی گردان جو ہے وہ ملک کے مفاد کے اوپر آ جائے، مذاکرات ہوئے تھے، تو میرے خیال میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اہم ترین چیز جو ہے نا وہ اس وقت ملک کا مفاد ہے، وہ کسی شخص کا انفرادی مفاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے بتائیں، اگر یہ احتجاج کے لیے نکلے پی ٹی آئی تو سندھ میں کیا پکڑ دھکڑ کریں گے، اجازت دیں گے احتجاج کرنے کی، کیا کریں گے؟ ماضی میں آپ نے روکا تو ہے۔ دیکھیں دو تین چیزیں۔ ایک تو یہ کہ جس وقت پچھلے جتنے بھی انہوں نے احتجاج کیے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جس شہر میں بھی جائیں اس شہر کے عوام نہیں نکلے، وہ باہر سے لوگ آئے۔ 26 نومبر کی ہم بات کرتے ہیں، 26 نومبر میں کے پی سے یہ کچھ لوگ لانے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فارن نیشنلز بھی جو تھے، افغان نیشنلز بھی جو تھے، وہ بھی ان کے احتجاج میں شامل تھے۔ ٹھیک ہے، وہ ڈاکیومنٹڈ ہے، ان کے سارے جو پروفس ہیں وہ موجود ہیں، وہ دکھائے جا چکے ہیں، جس نے دیکھنے جا کے وہ دوبارہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں نا، بریک میں پوچھ لیں گے۔ اب یہ بات کریں ہم پورے ملک میں کریں گے، جو آپ نے، تو کیا آپ خیبر پختونخوا سے پورے ملک میں لوگ بھیجیں گے احتجاج کرنے کے لیے؟